طلاق کی جو شرح ہے معاشرے میں وہ بھی جو ہے وہ کچھ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے کہ طلاق بیسیکلی تب سے زیادہ بڑھی ہے کہ جب سے پسند کی شادیاں بڑھ گئی ہیں اچھا، فی زمانہ، کیونکہ یہ ہم نے خود سے نہیں بلکہ جو دنیا کے ریسرچ سینٹر ہیں نا، بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جو ریسرچ کرنے والے، ان کی سرچ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ارینج میرج ہیں 100 میں سے جو ہے نا 5 سے 4 خراب ہو رہی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری تھی وہ 90% سے اوپر ان کا جو ہے نا اشاریہ چلتا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اس کے اندر نا چند چیزیں جو میں فی زمانہ سمجھاؤں کہ طلاق کیوں زیادہ ہو رہی ہے، اس کے اندر پہلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بڑی مزے کی ایک چیز میری نظر سے گزری، تب سے میں نے سیو کر لی ذہن میں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عورت شادی کے بعد گھر سے ٹیوشن لینا جاری رکھے تو وہ طلاق کی ڈگری ضرور لے لیتی ہے، یعنی میکے سے اگر اس کا ٹیوشن چلتا ہے نا شادی کے بعد تو ایک دن وہ طلاق کی ڈگری ضرور حاصل کرے گی۔ ٹھیک ہے، مین چیزیں دو ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے بعد اس سے زیادہ تر جو ہے اپنے سسرال کے ساتھ ہی کام رکھنا چاہیے۔ بالکل، یعنی کہ اگر میکے کو دیکھ کے یا میکے کے طریقے کے مطابق وہ چلنا چاہے گی نا، تب اس کی شادی کے کامیاب ہونے کے اندر بہت تھوڑے چانسز ہوتے ہیں۔ والد کا گھر تھا تو وہ والد کا گھر تھا، وہاں پہ یہ بیٹی تھی، یہاں پہ وہ بیٹی بن کے نہیں آئی بلکہ بیوی بن کے آئی ہے۔ وہاں پہ بیٹی کی طرح رہنا تھا، یہاں بیوی کی طرح رہنا تھا۔ اب اگر وہاں سے اس کو سوال آئے، والدہ کی کال آئے اور والدہ اس کو بتائے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، بچے تو ایسے کرنا، اس طرح ڈیل کر، اب پتہ چلا کہ بیٹی ڈیل کرتے کرتے جو ہے نا سب کچھ کینسل کر بیٹھی ہے۔ اب اگر وہ دیکھتی ہے کہ دوسرا جو آپشن ہوتا ہے، بھئی میری بہن کے ہاں یہ ہے، میرے دوسرے بہنوں یہ کر رہے ہیں، میں بھی اسی طرح چلوں، آپ بھی فلانی کی طرح مجھے لے کے چلیں۔ جب عورت اپنے گھر کو اور دوسرے کے گھر کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتی ہے، ملانا شروع کرتی ہے، تو اس صورت کے اندر طلاق کی صورت بڑھ جاتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عورت کے اندر جو سب سے اہم چیز طلاق کی وجہ بنتی ہے وہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اوپر شوہر کے آگے بول پڑوں۔ اب میں شادی کے بعد یہ چیزیں سمجھاؤں کہ اگر عورت مرد کے بولنے پہ خاموش رہے تو کچھ ہی منٹ یا کچھ ہی گھنٹے کے بعد مرد بول اٹھے گا کہ واقعی طریقہ صحیح ہے، یعنی تو اچھی ہے، تو بولتی تو کام خراب ہو جاتا۔ عورت کے اندر 2 مادے ہونے چاہیے ہمیشہ، ایک صبر کا اور دوسرا اچھا بولنے کا۔ کیونکہ اگر مرد غصے میں ہے تو اگر عورت کے اندر صبر ٹوٹا تو لڑائی ہوگی۔ اب بولنے کا مادہ اگر عورت وہ استعمال کرے جو مرد کے مطابق نہیں ہے، اب طلاق ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ عورت چند گھڑی کے لیے صبر کر لے، بعد میں جو ہے یہ معاملات کو لے کے چلے، یہ تو عورت کے ایشو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ طلاق عورت کی وجہ سے ہوتی ہے، مرد کے بہت زیادہ ایشو ہیں۔ اب مرد حضرات ہیں، یہ باہر تو بڑے خوش ہیں، دوستوں کے ساتھ روزانہ ہی انجوائے کرتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ پیار کی بات کی ہفتہ گزر گیا۔ باہر جاتے تو شوہر صاحب بڑے اچھے طریقے سے بن سور کے جا رہے ہیں، لیکن شاید عورت کے پاس منہ دھو کے آتے ہوئے ان کو مہینہ گزر گیا۔ اب باہر کے معاملات دیکھ کے، اور عورت کو یہ اگر مرد ٹائم نہیں دیتا، میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی، ایک ٹائم، دوسری عزت۔ اگر شوہر مرد کو عزت دے اور ٹائم دے تو کبھی گھر نہیں ٹوٹتا۔ اس کے اندر میں پیغام یہی دینا چاہوں گا وقت کی قلت کی وجہ سے کہ میری بہنیں، جی بالکل آخری پیغام یہی دوں گا، اولاً تو بہنیں اسلام کے طریقے پہ چلیں، بھائی چلیں، طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر پھر بھی چاہتے ہیں نا کہ ہمارا گھر بہت اچھا چلے تو میں مرد حضرات کو کہوں گا کہ آپ روزانہ کا لیکچر اور روزانہ کا سمجھانا کم کر دیں، پورا ہفتہ عورت کو پیار دیں، ہفتے کے بعد اس کو سمجھائیں۔ اگر یہ طریقہ لے کے چلیں گے بڑا اچھا رہے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا ٹائم دوستوں کو دیتے ہیں نا، اس سے ڈبل ٹائم عورت کو دینا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر 1 گھنٹہ باہر ہے تو 10 منٹ اس بیچاری کی بھی تو سن لو نا، جو صبح سے لے کر شام تک اسی آس میں لگی رہتی ہے، بھئی وہ گھر سے باہر آئیں گے، کھانا بن گیا، کپڑے دھل گئے، ہر چیز تیار ہو گئی، اب آئے چودھری کی طرح جناب سلام بھی نہیں کیا، اندر گھسے، بیگ رکھا اٹھاؤ، جوتا رکھا اٹھاؤ، سائڈ پہ کپڑے دو، کپڑے چینج، کھانا کھایا، دوستوں کے ساتھ بات ہوئی، سوشل میڈیا دیکھا، چند منٹ بعد سو گئے۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ کچھ ٹائم اس کو بھی دے لیں۔ یہ ہے مردوں کی غلطیاں۔ اگر عورت اور مرد طلاق سے بچنا چاہتے ہیں نا تو میں یہی کہوں گا کہ مرد جب گھر آتا ہے نا تو سارا دن یہ دیکھے کہ صبح سے لے کر شام تک یہ بیچاری میرے لیے لگی ہوئی تھی، کبھی بھی اس کے دل کے اندر پھر نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ اور عورت یہ دیکھے کہ صبح کو اٹھ کے بیچارہ گیا تھا
شام کو گھر واپس آ رہا ہے, ٹھیک. اپنی خواہشیں جوانی میں دبا کے سارا دن فیکٹری لگا رہتا ہے, یہ کس لیے کر رہا ہے؟ میرے لیے اور میری اولاد کے مستقبل کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے نا معاشرے کی طلاقیں یہ نیچے چلی جائیں گی. اور ایک چیز جو ہے عدم برداشت کا جو مادہ ہے نا یہ کم ہو جائے, صحیح, بہت ہی کم رہ گیا. بالکل, ذرا سی بات بیٹا بیٹی بیوی ماں کوئی برداشت کرتے ہی نہیں. برداشت کا مادہ عورت بول رہی ہے بڑے غصے سے بول رہی ہے, مرد چپ رہے. یہاں پہ مرد بنے, صحیح, یہاں پہ مرد جو ہے نا عورت نہ بنے. صحیح, یعنی اس نے ایک بات کی تو مرد صاحب کی برداشت نہیں ہوئی, یہاں پہ مرد بن کے بتائے کچھ برداشت کرے. یہی عورت 15-20 منٹ کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوگا سمجھ جائے گی یہ معاملہ ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے نا, سرکار فرماتے ہیں عائشہ میں دیکھتا ہوں جب تو غصے میں ہوتی ہے نا تو کہتی ہے کہ رب ابراہیم کی قسم, لیکن جب تو یعنی کہ اچھے موڈ میں ہوتی ہے تو اس وقت تو کہتی ہے رب محمد کی قسم, محمد کے رب کی قسم. یعنی عورت کی پہچان ان چیزوں سے ہوتی ہے. لیکن سرکار نے کبھی یہ نہیں کیا کہ عائشہ تو نے کیوں ابراہیم کے رب کی قسم کھائی ہے, میں اس سے افضل ہوں میری قسم کھا. نہیں, سرکار نے دیکھا ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے غصہ آیا, لیکن یہی تو عائشہ ہے نا جو گھر کے سارے کام بھی کرتی ہے, جو ساری زوجہ سے بڑھ کے مجھے پیار بھی کرتی ہے, جو سرکار کو عزیز بھی تھی سب سے بڑھ کے. کیا ہے کچھ دیر کا جو ہے عدم اعتماد اور عدم برداشت کا جو ہے اس کو کم کریں, ایک دوسرے پہ اعتماد کریں, محبت دیں, پیار بڑھائیں. انشاءاللہ امید ہے ہمارا معاشرہ بڑے ہی اچھے طریقے پہ چل پڑے گا.